اچھا، یہ کچھ اعمال ہیں جو حج پہ جانے سے پہلے ہوتے ہیں. اس میں نمازوں کی جو ہے وہ درستگی کر لیں، کوشش کریں نماز کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. باقی اخلاقی معاملات سارے جو ہیں ان پہ توجہ ضرور دیں. جس کو اللہ تعالیٰ عبادت کے درجے پہ توفیق دے کے پھر اگلا درجہ دینا چاہتا ہے تو وہ اخلاق ہی ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ اصل میں ہمیں زندگی میں ضرورت ہے اکٹھے رہنے کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے، فیملی لائف کے لیے. تو یہ والا 40 دن کا موقع ہے کہ ہم یہ چیزیں وہاں سے پریکٹس کر کے آئیں، اچھے اخلاق سیکھ کے آئیں. اسی طرح ہمارے ملک میں خواتین کے لیے، کیونکہ ہم نے مسجدوں میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تو حرم میں خواتین کو ساری نمازیں امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہیں. تو نماز کے درمیان میں شامل ہونے کے طریقے مختلف مرحلوں میں. اسی طرح نماز جنازہ وہاں پہ ہر نماز کے بعد ہو رہی ہوتی ہے، وہ تمام حاجی صاحبان بھی اور ہماری بہنیں بھی سیکھ کے جائیں تاکہ اس کو آپ جوائن کر سکیں. اسی طرح جمعے کی نمازوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہاں پہ جمعے کی نماز میں عام طور پہ جو پہلی رکعت میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اس میں سجدہ بھی آتا ہے، تو وہ پھر ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ آگے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج پتہ نہیں شاید امام صاحب بھول گئے تھے، تو وہ تلاوت ہی وہ کرتے ہیں جس میں سجدہ ہوتا ہے. یہ چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سیکھ کے جائیں، اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ کر کے جائیں. اللہ کا تقوی ساتھ لے کے جائیں، زیادہ راہ کے ساتھ ساتھ تقوی لے کے جائیں. زیادہ راہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا خرچ کیا، اللہ اس میں آپ کو برکت دے، لیکن ساتھ تقوی بھی آپ نے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ حدیث مبارکہ ہے الدین النصیحہ. دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کیا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، یا کم از کم درجہ کیا ہے کہ اپنے لیے وہ پسند کریں، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو یہ قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا. تو اس کو ضرور وہاں پہ پریکٹس کریں تاکہ نارمل زندگی میں بھی ہمیں عادت پڑے. اور یہ جو ہے جلدی والا معاملہ جو یہ وہاں پہ بڑا پیش آتا ہے، اس سے ہمارے اپنے لیے بھی مشکلات پیش آئیں گی، دوسروں کے لیے بھی. اس لیے ہر چیز صبر سے، سکون سے اور تحمل سے ادا کریں، باوقار طریقے سے جو ہے عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں رہیں گی. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی ہم نے تھوڑی سی ایک چیک لسٹ بریکٹ بنائی ہے. اچھا، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ تو اپنی بیوی سے میل ملاپ کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور نیک کام جو تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے. اچھا، یہ اس کی چیک لسٹ ہے، ذرا اس پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ کتابوں میں بھی دی ہوئی ہے، تو ان سے دور ہی رہیں، اس کا سٹارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ وہاں پہ شیطان نے پورا زور لگانا ہے آپ کو پریشان کرنے کا. اللہ کی نافرمانی کے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور سب سے پہلی بیسک جو ہے وہ آپ نے بدگمانی سے وہاں بچنا ہے، کیونکہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر آگے لڑائی جھگڑے کا، پریشانی کا. ٹھیک ہے؟ اور اس سے بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے یہی ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ کما کے جا رہے ہیں یہ ساتھ نہ لے کے جائیں. اس سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسروں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو طنز نہ کریں، وہاں مذاق نہ کریں، اس سے پھر غصہ آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. ان اللہ مع الصابرین. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ آپ نے وہاں یاد رکھنی ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تلبیہ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے حالات کے مطابق، لیکن گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ نے وہاں وقت ہی گزار رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو اس لیے پریشان اور جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جی، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اللہ کے نبی نے کون سا حج کیا تھا؟ جی، حج قران. اچھا، حج جو ہے ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے. عام طور پہ ہم کون سا حج کرتے ہیں؟
حج تمتع کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آخری فلائٹس میں جا رہا ہو مدینہ منورہ کے راستے میں تو خیر آپ نے وہاں قیام کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آخری فلائٹس میں کوئی جا رہا ہو آخری وقت میں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حالت احرام میں رہ سکتا ہے, بہت لمبا ٹائم نہیں ہے, تو حج قران کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں پھر آپ نے عمرے کے بعد احرام نہیں اتارنا ہوتا. اچھا جی, اس کا اس طرح سے فرق ہے. حج افراد جو ہے یہ عام طور پہ مکہ کے لوگ کرتے ہیں, اس میں وہ حج کرتے ہیں اور قربانی نہیں ہوتی. جو مکہ کے مقیم ہوتے ہیں وہ اپنی نارمل عید والی قربانی کرتے ہیں, حج والی قربانی نہیں کرتے. وہ ان دو حجوں کے لیے جنہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا. حج قران جو ہے اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے, حج بھی ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں قربانی ساتھ لے کے جاتے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ وہ حالات نہیں ہیں, جہاز میں آپ ساتھ قربانی نہیں لے جا سکتے, تو ہم وہاں سے خرید لیتے ہیں, نیت کی ہوتی ہے خرید لیتے ہیں, تو وہ عمل پورا ہو جاتا ہے. حج تمتع جو ہے اس میں آپ عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر درمیان میں وقفہ ہو جاتا ہے جس میں آپ عام عبادتیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد حج اور قربانی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا, اس کے مطابق اگر آپ چیک لسٹ کے مطابق چیزیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بھولیں گے نہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ حج کے کتنے فرض ہیں؟ تین حج کے فرض, اور حج کے مقامات کتنے ہیں؟ 4, اور حج کے ایام کتنے ہیں؟ 5, اور حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 6. 3, 4, 5, 6, ٹھیک ہے. ان کو ہم ابھی دہراتے جائیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. آپ نے یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. اچھا, یہ اس کے 5 ایام ہیں. چھٹا جو ہے وہ اختیاری ہے. یہ حج کے 4 مقام ہیں: مسجد حرام, خانہ کعبہ, حرم, اور پھر مینا, مزدلفہ اور عرفات. ٹھیک ہو گیا جی, جہاں جہاں پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس کا بھی وہی بنیادی اصول ہے, رکن, فرض, واجبات اور سنتیں, وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے فرض اور رکن کتنے ہم نے کہے تھے؟ 3 فرض اور رکن ہیں. سب سے پہلے حالت احرام میں آنا, پھر وقوف عرفہ جو ہے رکن اعظم جو ہے, عرفات میں جو قیام کریں گے آپ پورا دن, اس کے بعد طواف زیارہ جو ہے وہ تیسرا رکن ہے. اور اس کے جو واجبات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 واجبات: وقوف مزدلفہ, رمی جمرات, قربانی, حلق قصر, سعی اور طواف وداع. ٹھیک ہو گیا یہ سب؟ اچھا, ابھی دوبارہ ہم دہراتے ہیں. 3 کیا ہیں؟ رکن. ٹھیک ہو گیا. 4 جو ہیں وہ مقامات, 5 دن, اور 6 واجب. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو اس طریقے سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو یہ بھولیں گے نہیں. اچھا جی, ابھی کیسے انشاءاللہ شروع ہوگا؟ ہم حالت احرام میں کہاں پہ آئیں گے؟ اس وقت کہاں موجود ہوں گے ہم؟ مکہ میں اپنی رہائش گاہ پہ. ٹھیک ہو گیا. وہاں سے ہم حالت احرام میں آئیں گے. حالت احرام میں آنے کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے عمرے کے لیے اختیار کیا تھا. ہم تیار ہو جائیں گے, اور اس دن کون سا ہوگا؟ پہلا دن 8 ذی الحجہ. اچھا, وہاں پہ ابھی انتظامی حالات کی وجہ سے 7 اور 8 کی رات کو ہی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ آپ کو ٹائم دے دیں گے, بلڈنگ والے جانا ہوگا, آپ اسی اوقات کے مطابق تیار ہوں گے. اس کے اوپر علماء کرام کا اجتہاد ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ٹرانسپورٹ مس بھی نہیں کر سکتے, ورنہ آگے مسئلے شروع ہوں گے. جو لوگ بالکل ہماری طرح انفرادی طور پہ وہاں پہ ہوتے ہیں, یا جن کو بہت کانفیڈنس ہوتا ہے جگہ کو ڈھونڈ لینے کا, مکتب کو ڈھونڈ لینے کا, وہ عام طور پہ پیدل جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن فیملیز اور نارمل آپ گروپ, آپ نے یہ والی کوشش نہیں کرنی. آپ جو بھی ٹائم ملے اسی ٹائم کے ساتھ بس کے ساتھ جائیں, تاکہ سیدھے آپ اپنے مکتب میں جائیں, آپ کو کوئی وہاں پہ راستوں کو ڈھونڈنے کی پریشانی نہ ہو. تو رہائش گاہ سے آپ انشاءاللہ حالت احرام میں آ جائیں گے. پہلا دن ہوگا, سارے عمل ویسے ہی ہوں گے, وہیں پابندیاں ہوں گی, وہیں کفارہ کا سسٹم ہے. اچھا, جب آپ انشاءاللہ تعالی مینا کے لیے روانہ ہوں گے, 8 تاریخ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جو سنت طریقہ ہے اس میں زوال کے ٹائم پہ ظہر سے پہلے آپ مینا میں داخل ہو جاتے ہیں,
اور اس دن آپ جو ہے یہ پیدل بھی لوگ جا رہے ہوں گے, گاڑیوں پہ بھی پیدل. نارملی وہاں کے مقامی عرب جو ہیں جو آئے ہوتے ہیں وہ جائیں گے, اس لیے آپ نے ان کی نقل نہیں کرنی. اچھا, مینا میں جب آپ پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس طرح کے بورڈ ہوں گے نیلے رنگ کے. اچھا, ان بورڈ کو یہ عرفات میں بھی ہے, مزدلفہ میں بھی ہے, مینا میں بھی ہے. ان بورڈ کو دیکھنے کا اصول یہ ہے کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ باکس بنا ہوا ہے, تو یہ مینا ہے اور یہ تیر اندر داخل نشان بنا ہوا ہے نا اندر کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حاجی جو ہے وہ حدود میں داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جہاں پہ مینا کی حدود ختم ہو رہی ہوگی تو وہ حدود کے اندر سے یہ ایرو جو ہے باہر کی طرف اس کا منہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حاجی جو ہے وہ مینا سے یا اس متعلقہ جو حدود ہے اس سے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ زیادہ خیال آپ نے مزدلفہ اور عرفات میں رکھنا ہے, وہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا, اس طرح سے مینا کا یہ سین ہے, سارا خیمے ہوں گے وہاں پہ, آپ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. 8 کی ظہر سے لے کے 9 کی فجر تک کا وہاں قیام ہوتا ہے. اچھا, اس یہاں سے بھی جو ہے وہ 8 اور 9 کی رات کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے عرفات کے لیے. تو جو بھی آپ کے خیمے کو, آپ کے مکتب کو ٹائم ملے گا, بس کا ملے یا ٹرین کا ملے, تو اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ اس طرح سے وہاں پہ مکتب ہوگا. آپ نے اس مکتب کی بھی جب جاتے ہیں تصویر بنائیں, پورا دن آپ وہاں پہ ہوں گے, تھوڑا سا باہر نکلیں, دور دربا دیکھیں, حالات دیکھیں اور اس کو سمجھ لیں سارا. گیٹ کے اوپر یہ اس طرح سے بورڈ لگا ہوگا, پاکستانی جھنڈے کے ساتھ بھی ساری مارکنگ ہوئی ہوگی. اچھا, یہاں پہ تھوڑی جگہ ہوتی ہے خیمے کے اندر, تو بڑے تحمل اور صبر سے رہنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ بزرگ لوگ بھی تھے, ہر عمر کے لوگ تھے, درمیانی عمر کے بھی تھے. تو جہاں جہاں جس نے جگہ لے لی تو سیٹ ہو گئے. چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, اس میں جو بزرگ حضرات تھے انہوں نے پھر کولر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کبھی گرمی ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ نے نا وہاں بالکل کسی چیز کے اوپر کسی حاجی کو پریشان نہیں کرنا, نہ ہی بڑوں کی بے ادبی کرنی ہے. تو وہ جب تھوڑا سا گرمی والا ماحول دوپہر والا ہوا تو بزرگ جو تھے ان کو تو نارمل گرمی نہیں لگ رہی تھی. پھر انہوں نے اپنی سیٹیں بھی جو ہیں وہ کولر کے سامنے والی سلیکٹ کی تھی, تو وہ انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو جو نوجوان تھے ذرا جن کو گرمی محسوس ہو رہی تھی, احرام بھی پہننا پڑتا ہے, تو وہ ایک ہمارے ساتھی نے اٹھ کے نا کولر تیز کرنے کی کوشش کی. تو بابا جی نے دور سے کہا اور بابا جی نے بھی اصول فالو کیا کہ زیادہ ڈانٹنا نہیں ہے, کسی کو کہنا کچھ نہیں, صرف اشارہ کرنا. تو بس وہ پھر جو سارے پسینے والے تھے وہ اگلا سارا ٹائم انہوں نے صبر سے گزارا. تو یہ وہاں پہ اکثر چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی, تھوڑا سا ٹائم ہے, تنگ جگہ ہوگی, ہاتھ ایک دوسرے کو سوتے میں لگ جاتا ہے, ایک چھوٹا سا میٹرس ملے گا آپ کو. تو وہاں پہ تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت شفقت سے ٹائم گزارنا ہے, پریشان نہیں ہونا. یہ وہاں پہ ہر مکتب کے اندر اس طرح کے پول لگے ہوں گے. اچھا, یہ پول یہ ہے جیسے ہمارے گھر کے باہر تختی نہیں لگی ہوتی, ہاؤس نمبر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جہاں ہم اسٹریٹ لکھ لیتے ہیں, نام لکھ لیتے ہیں, تو یہ ہر مکتب کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاؤس نمبر ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ یہ اوپر والا جو ہے یہ پول نمبر ہے, یہ والا پول نمبر ہے, اور نیچے والا اس کا روڈ ہے 518 جیسے یہ 7 نمبر پول ہے اور روڈ نمبر 1 ہے. یہاں پاکستان میں جو وابڈا کے کھمبے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں نا, روڈ نیچے ہوتا ہے, ایسے ہی یہ الٹا ہوتا ہے کام. تو یہ چیز آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ جو نمبر اوپر ہوگا یہ پول کا ہوگا, جو نیچے والا ہوگا وہ سڑک کا ہوگا. اچھا, پھر یہ جمرات والی سائڈ سے شروع ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. ایک طرف تاک پول لگے ہوتے ہیں, ایک طرف جفت لگے ہوتے ہیں, ایسے نا کراس میں لگے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ تھوڑا سا پہلے دن جو مینا میں پورا دن گزاریں گے تو جو بھی گروپ کے اندر مین لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں, لیڈیز بھی اور مرد حضرات بھی, وہ اس سسٹم کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو کبھی مینا کے قیام کے دوران آتے جاتے ہوئے گم نہیں ہوں گے. اسپیشلی جب آپ مزدلفہ سے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. پھر آپ طواف زیارہ واپس کر کے جائیں گے تو آپ کو اس ایریے میں پیدل اپنے خیمے میں جانا ہوگا, نہ اندر ٹیکسیاں جائیں گی نہ کوئی ٹرین جائے گی, جدھر سے بھی آپ اتریں گے آپ نے پیدل جانا ہے. تو یہ فارمولہ اگر آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ تو آپ گم نہیں ہوں گے. دوسرا, اپنی بلڈنگ کا, اپنے خیمے کا, جہاں جس جگہ پہ آپ نے دوبارہ جانا ہے, ماڈرن دور ہے, وہاں پہ نیٹ ٹھیک چلتا ہے, تو آپس میں لوکیشن شیئر کرتے ہیں اور نیچے لکھ بھی لیں کہ یہ بلڈنگ لوکیشن ہے, یہ مکتب لوکیشن ہے. وہاں سے آپ کو جب واپس آنا ہوگا آج سے تو آپ نے اپنی بلڈنگ میں آنا ہوگا تو بھی آپ کو راستہ کی آسانی ہوگی.
تو ساری لوکیشنیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. چارجنگ کا خیال رکھیں, پاور بینک لے جائیں ساتھ. وہاں پہ عام طور پہ مزدلفہ والی رات جو ہے وہ بیٹریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر دوسرے دن حاجی صاحبان کی پریشانی ہوتی ہے. ترقی کا ٹائم ہے, فون آپ کے پاس ہوں گے, پاور بینک ہوگا, تو آپس میں بھی چارجنگ وغیرہ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. واش روم وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوں گے, اس میں جو جیسے ہمارا گیس والا ہینڈل ہوتا ہے نا, تو اس والے ہینڈل والے آگے پائپ ہوتے ہیں, تو وہ ایک تو آپ نے اپوزٹ رخ میں کر کے اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے کہ کتنا پریشر ہے نا, کیونکہ وہ اچانک بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو اسے آپ کا احرام بھی خراب ہوتا ہے, ساتھ والے لوگوں کے اوپر بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے وہاں پہ احتیاط کرنی ہے. ایک سٹینڈرڈ فارمولہ ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہر وقت وضو میں رہیں. بلکہ میں وہاں پہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں جن کو واش روم زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یا دونوں نمازوں کے درمیان ہی جو ٹائم ہوتا ہے نا, جب نہ رش ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس وقت جا کے فریش ہو جائے وضو کرنا. کیونکہ آپ جب نماز کے قریب جائیں گے تو واش روموں کے باہر جو ہے وہ رش ہوگا, پھر آپ کو پریشانی ہوگی. اچھا, ابھی دوسرا دن انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا حج کا, اور یہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحج. اس دن آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم منا سے انشاءاللہ عرفات جائیں گے. تکبیرات پڑھتے رہیں, تلبیہ پڑھتے رہیں. 3 طریقوں سے لوگ جا رہے ہوں گے, پیدل بھی جا رہے ہوں گے, بسوں پہ بھی جا رہے ہوں گے, ٹرین پہ بھی جا رہے ہوں گے. جو ٹرین کے قریب والے مکتب ہوتے ہیں اسٹیشن کے, عام طور پہ سعودی گورنمنٹ ان کے لیے ٹرین کا سفر پلان کرتی ہے. جو ٹرین کی ریلوے لائن سے دور مکتب ہیں ان کے لیے بسوں کا کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں سہولت ہوتی ہے. بسوں میں بیٹھنا اترنا آسان ہوتا ہے, اور آج کل وہاں پہ ٹریفک رکتی بھی نہیں, بڑی آسانی سے وہ روٹین میں فلو میں چلی جاتی ہیں. ٹرین جو ہے اس کا سفر بہت تیز ہوتا ہے, لیکن اس میں بیٹھنے کے لیے پھر دوبارہ لائنیں لگ جاتی ہیں. تو اس لیے دونوں کے اپنے فائدے اور اپنی جو ہے وہ مشکلات ہیں. جو بھی آپ کو پیکج ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ تشریف لے کے جائیں گے. یہ عرفات کے بورڈ کا کلر ہے, باقی فارمولہ وہی ہے. یہ عام دنوں میں عرفات کے میدان کا منظر ہے. پھر جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ حاجی وہاں پہ ہوں گے, یہ مسجد نمرہ ہے اور اس کی یہ سارے سفید حاجی ہیں, سفید رنگ کا لباس جو ہے احرام میں. حاجی صاحبان ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں وہاں. وقوف عرفات, حاجی صاحبان یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. یہ والا جو دن ہے آپ بڑے اخلاص کے ساتھ ساری قربانیاں دے کے جا رہے ہیں. اس دن میں آپ کا اور شیطان کا مقابلہ ہے. اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس دن آپ کا ٹائم ضائع ہو. ہم خود حاجی صاحبان کے درمیان میں وہاں رہتے ہیں جا کے. ایک حج ہم نے باقاعدہ اسی پیکج کے ساتھ جا کے, میں اور میرے صاحب, ہم حاجی صاحبان کے درمیان میں لاہور کے ایک ہمارے بھائی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. وہ مجھے کہتے ہیں میں 10 ناشپتیاں لے کے آیا ہوں, سعودیوں کو جو ہے نا چیز بانٹنی نہیں آتی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ انتظامیہ اور اس یوزر جو ہے اس کا آپس میں کوارڈینیشن بڑا ضروری ہے, یا اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہاں پہ آپ نے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا. آپ کو بیٹھے بیٹھے سروس ملے گی, بے تحاشا وہاں پہ سبیل بھی ہوتی ہیں, اور جو مکتب کی مینجمنٹ ہے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی. صرف یہ ہے کہ ہم نے خود ترتیب میں رہنا ہے تاکہ وہ کام اپنا آسانی سے کریں. ہمارے حاجی صاحبان جو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹھے بیٹھے سروس دیں گے. حاجی صاحبان کہتے ہیں نہیں, ہم جا کے کچن سے لے لیتے ہیں. جب وہ کچن میں جاتے ہیں تو وہ پورا سٹاف جو کچن میں کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر 15-20 بندے ہیں تو پھر 2 بندے, صرف 1-2 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آستہ آستہ حاجی صاحبان کو کوپن لیتے جاتے ہیں, چیزیں دیتے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بیٹھے رہیں تو وہ پورا سٹاف جو ہے بیٹھے بیٹھے سرو کر سکتا ہے. یہ پریکٹیکلی ہمیں ہوا. پھر میں نے حاجی صاحبان کو, کچھ نوجوانوں کو ساتھ ملایا, حاجی صاحبان سے ملتے کی کہ آپ بیٹھ جائیں. وہ سٹاف بھی پھر ناراض, غصے میں. وہ سعودی جو سٹاف تھا افریقن, وہ بھی بالکل کوپریٹ کرنے سے پھر اس نے انکار کر دیا, اور 3-4 بج گئے. لنچ حاجی صاحبان نہیں لے سکے. لیکن تھوڑی دیر میں بعد میں جب ہم نے ٹرالیوں میں ڈال کے بیٹھے بیٹھے حاجی صاحبان کو سرو کیا تو وہ 10-15 منٹ میں سارا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ کوارڈینیشن کرنا ہے. اپنا ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیں 3-4 بج جائیں زور کے بعد اور حاجی صاحبان لائنوں میں لگے ہوں تو پریشانی ہے نا, لائن میں لگے ہوئے تو کیا دعا مانگیں گے اور کیا وقوف ہوگا. تو یہ آپ نے وہاں پہ وہ دن اپنا ضائع نہیں کرنا ان چیزوں کے اندر. نہ باہر جائیں کسی جگہ پہ.
اچھا وہاں پہ نا بڑا دل کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، ابھی بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مسجد نمرہ دیکھی تھی آج کے دنوں میں، یا جبل رحمہ پہ گئے تھے؟ ان دونوں جگہوں کی آپ زیارت کر لیں، لیکن عرفات کے دن وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، آپ راستے گم ہو جائیں گے، اسی طرح آپ کو کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، واپسی کے ٹائم پہ آپ اپنے مکتب میں نہیں آ سکیں گے، آپ اپنے گروپ کو مس کر دیں گے، بس مس ہو جائے گی، ٹرین مس ہو جائے گی، پھر آپ کو مزدلفہ پیدل آنا پڑے گا، کسی سے لفٹ تو وہاں ملتی نہیں، ہر چیز جو ہے پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے خیمے میں رہ کے، جگہ پہ رہ کے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ باقی جو ہے نمازوں کی ادائیگی وہاں پہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں، ہر بندہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے سفر والی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہاں لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ علماء کرام سے یہاں سے مسافر ہونا یا نہ ہونے کا فارمولہ سیکھ کے جائیں، بس جیسے ادھر بھی ہم کرتے ہیں نا، کبھی ہم آپس میں نہیں لڑے، لیکن وہاں پہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ظہر اور عصر کے بعد جو ہے وہ وقوف کریں گے، اور مغرب تک آپ انشاءاللہ میدان عرفات میں رہیں گے، وہاں دعائیں مانگیں گے، ٹھیک ہے، اللہ سے ہر چیز منوائیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ کم و بیش 6 گھنٹے کی دعا مانگی ظہر سے لے کے مغرب تک، اور امت کے لیے ہر چیز منوائی اللہ سے، کچھ پہ دعائیں جو ہے اللہ نے مزدلفہ میں جا کے قبول کی، تو یہ آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ اس نے، اللہ کے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا جس نے یہ سوچا کہ میں عرفات میں آ گیا، وقوف کیا اور میری بخشش نہیں، ٹھیک ہے، تو اس گمان کے ساتھ آپ نے وہاں پہ یہ ٹائم گزارنا ہے۔ مغرب کے وقت بغیر مغرب پڑھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ وہاں سے نکلیں گے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے انڈیکیٹ کیا کہ یا رسول اللہ مغرب کا ٹائم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آگے چلیں، آگے جا کے پڑھیں گے، تو اسی سنت مبارکہ کے مطابق ہم مغرب کے بعد عرفات سے نکلیں گے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ جا کے ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اور تکبیر و تحریر پڑھتے ہوئے آپ چلیں گے۔ وہاں پہ صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے حصے کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ وہاں پہ شام کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، یہ مزدلفہ کے بورڈ ہوں گے، اسی طرح باقی وہی سسٹم ہے اس کا، واش رومز وغیرہ ادھر بھی تنگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عام طور پہ فیملیاں اور حاجی اور خواتین ایک دوسرے سے گم ہوتے ہیں، یہاں پہ احتیاط رکھنی ہے بہت زیادہ۔ وہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے، لوگوں نے کارپیٹ بچھائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کو جگہ دے، لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں آسانی کے لیے، تو آسانی والا ٹائم نہیں ہے، بس ایک رات آرام کرنا ہے آپ نے، ایک دوسرے کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں، اور اگر کارپیٹ نہیں ملتا تو آپ نے چٹائی رکھی ہوگی سامان میں، اس کو استعمال کریں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پڑھیں گے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہوں گی، پھر وہاں پہ آپ رات کو قیام کریں گے۔ اس رات میں آرام کرنا سنت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے اس رات میں اپنی تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تاکہ آنے والے وقتوں میں امت کے لیے مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی نے رعایت کی تھی۔ وہیں سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ 70 کنکریاں جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ اپنے ساتھ پاؤچ لے گئے ہیں، چھوٹی تھیلی لے گئے اس میں ڈال لیں، ادروائز وہاں پہ منرل واٹر کی جو بوتلیں ہوتی ہیں اس میں بھی ڈالیں گے تو صورت رہے گی۔ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہاں پہ وقوف کریں گے، وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ ہمارا کون سا رکن ہے؟ پہلا واجب ہے نا، اب پہلا واجب شروع ہو گیا، 2 ہمارے رکن جو ہیں وہ فرض پورے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ پہلا واجب ہے۔ یہ اس طرح سے روشنی جو ہے اندھیرے میں سے نکل رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ وقوف کریں گے، وہاں پہ دعائیں مانگیں گے۔ اچھا، یہ تیسرا دن ہے اور 10 ذی الحج ہے، اس دن آپ نے کچھ اور کافی کام کرنے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر بندہ اپنے اور اپنے فیملی اور گروپ کے مطابق جو ہے پلان کرے کہ کیا یہ کام سارے آج کریں یا طواف زیارہ اگلے دن پہ لے جائیں، تو اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے سہولت دی ہے، طواف زیارہ جو ہے وہ 12 کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے، تو 10 کو اگر آپ جسمانی طور پہ وقت کے مطابق ٹھیک ہیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہمت دے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ضعیف لوگ ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو جائے گا، تو بجائے پریشان ہونے کے اگلے دن پہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عبادت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ مزدلفہ سے انشاءاللہ آپ مینا کے اندر ہی اس دن کیا کریں گے؟ پہلا عمل پھر وقوف مزدلفہ ایک واجب ہو گیا، دوسرا واجب کون سا ہے؟ رمی جمرات۔ تو آپ اپنے ساتھ کنکریاں لے کے
سامان کے بیگ آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جانے ہیں، وہ وہاں پہ اجازت نہیں دیتے رش میں، وہ آپ اپنے خیمے میں چھوڑیں گے، آپ ساتھ لے کے جائیں گے. اس طرح سے وہاں پہ یہ پلر بنا ہوا ہے جو کہ جمرات کی نشانی ہے. اچھا، یہ شیطان کو آپ نے نہیں مارنا، آپ نے شیطان سے بچنے کی پریکٹس کرنی ہے کہ وسوسوں سے کیسے بچنا ہے. یہ نہیں سمجھ لینا کہ پتہ نہیں اللہ نے شیطان کو ہمارے سے پٹائی کروانے کے لیے رکھا ہو نا یہاں. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسے شیطانی وسوسوں سے بچے تھے. ٹھیک ہو گیا، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا، اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ شروع میں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ حاجیوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں، صحیح جگہ پہ رمی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ یہ کریں کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں، آگے ان کو کر لیں، پیچھے پیچھے چلتے جائیں اور سائڈ سے بائی پاس کریں. تھوڑا سا اس کا چکر جب آپ لگا کے جائیں گے تو جو اس کا اگلے والا حصہ ہوگا، آخری اینڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ خالی ہوگا. تو آپ سرکتے سرکتے آرام سے بالکل دیوار کے ساتھ چلے جائیں گے اور آپ کی رمی بڑی آسانی سے ہو جائے گی. اس دن آپ نے کس عقبے کی جو جمرات ہے کریں گے رمی؟ ویسے 3 ہے نا، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا. اس دن آپ صرف بڑے کی کریں گے. پہلے چھوٹے اور درمیانے کو آپ چھوڑ کے بائی پاس کرتے ہوئے بڑا آخر میں وہاں جائیں گے، وہاں پہ آپ رمی کریں گے. اس جمرے کی رمی کے دوران دعا نہیں مانگتے، اگلے دنوں میں آپ چھوٹے اور بڑے کے لیے دعا مانگیں. یہ اس طرح سے اس کا یہ ایریل ویو ہے. یہاں سے آپ آ رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے 2 چھتریاں جو ہے یہ چھوٹا اور درمیانہ جمرہ ہے، پھر یہ خالی امبریلا لگی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ بڑا ہے، پھر یہ راستہ جو ہے مکہ چلا جاتا ہے. یہ بھی اس کا ویو ہے. یہ ٹرین اسٹیشن ہے. یہاں پہ جو لوگ ٹرین اسٹیشن سے آئیں گے رمی کرنے کے لیے، وہ ٹرین اسٹیشن کے اوپر سی ریمپ ہے، اس کا الگ فلور ہے، وہ پورا روٹ مارک کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ والنٹیئرس. تو وہ آپ کو بتائیں گے، آپ ریمپ سے جائیں گے اور رمی کریں گے. جو پیدل آگے مکہ جانا چاہیں گے وہ نیچے اتر کے مکہ والے پیدل والے راستے پہ چلے جائیں گے. جو واپس خیمے میں جانا چاہیں گے ان کا واپسی والا راستہ بھی ہے، وہ آئیں گے دوبارہ ٹرین میں بیٹھ کے اپنے ٹرین اسٹیشن جو مینا والا ہوگا وہاں سے مینا والے خیمے میں جا سکتے ہیں. اچھا، قربانی جو ہے ابھی اس دفعہ آپ کے کیونکہ پیکج میں نہیں ہے، آپ نے خود ارینج کرنا ہے، اس کی اماؤنٹ بھی لے کے جانی ہے ساتھ. 8 سے 1000 ریال لے کے جائیں. وہاں پہ بھی تھوڑا سا ریٹ بڑھ گئے. یہ آپ نے وہاں پہ بینک اور پوسٹ آفس کے ذریعے سے ٹوکن لے لینا. آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے خود کریں، کسی جاننے والے سے کرائیں، تسلی کریں. سب سے اچھا تسلی والا کام جو ہے وہ وہاں کے ادارے کر رہے ہیں. وہ ذبح بھی صحیح کرتے ہیں، وقت پہ کرتے ہیں، کوالٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں، پھر جو گوشت کی ڈسٹریبیوشن ہے میٹ کی وہ بھی وہی صحیح پلان کرتے ہیں. باقی لوگ نارمل وہاں نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ ہماری طرح گھروں میں ویسے بھی ذبح کوئی نہیں کر سکتا. مقامی لوگ بھی جا کے ذبح خانے میں ہی قربانی کرتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ آپ کو کہیں گے نا کہ میں اپنے سامنے کر رہا ہوں، تو سامنے ایکچولی ہو نہیں رہا ہوتا، وہ کسی نہ کسی کمپنی کے تھرو ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لمبے چوڑے چین میں پڑ جائیں گے، ڈیلروں کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر فون کرتے رہیں گے. اس لیے اسی سسٹم کے اندر آپ کو معاونین وہاں بتا دیں گے کہ ابھی کوپن ملنا شروع ہو گئے ہیں. آج سے شروع میں اچھا خاصا وہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ انشاءاللہ بک کر لیں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. اس ترتیب کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور بلا وجہ مشقت میں نہیں پڑنا، ان سے منٹ اور ٹائم نہیں پوچھنے. جو ٹائم اور دن آپ کو بتائیں گے اس کو آپ نے ترتیب میں شامل کر کے آگے چلتے جانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ جب قربانی کا آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ حلق کریں گے اور نارمل کپڑوں میں تیار ہو کے شلوار قمیض میں چینج کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام پابندیاں جو ہیں احرام کی ختم ہو جائیں گی سوائے فیملی ریلیشن کے. پھر مینا سے آپ نے ابھی کہاں جانا ہے؟ 10 والے دن ہمارے کتنے واجب ہو گئے؟ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق. ایسے ہی 4 ہو گئے، باقی 2 رہ جائیں گے. پھر آپ نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ؟ 10 تاریخ کو طواف زیارہ کے لیے آپ نے حرم جانا ہے. اچھا، حرم کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمی جمرات کے بعد پیدل حرم کے ایریے میں چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ ہی حلق بھی کرا لیں، چینج بھی کر لیں اور جا کے اپنا طواف زیارہ کریں. جو پہلے دن ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو دوسرے دن کرنا چاہتے ہیں وہ مینا میں فریش ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے خیموں میں. وہ بھی دوسرے دن کی رمی کرتے ہوئے ٹائم پہ 11 کی جو ہے اسی راستے سے نارمل کپڑوں میں سیدھے حرم جا سکتے ہیں. بڑی آسانی رہتی ہے. تو جو کمزور حضرات ہیں وہ اس کو اگر پلان کرتے ہیں تو بہت سہولت میں رہیں گے. ٹھیک ہے، جلدی نہ کریں گے.
بس فارغ کریں کام نا. ہم اس اصل میں مکمل کرتے کرتے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں. یہ پیدل راستہ ہے, بڑا کھلا ہے, یہ اس کے اوپر کور بھی ہے, پانی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. طواف زیارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے. اس وقت آپ نارمل کپڑوں میں ہوں گے, باقی سارے کام ہوں گے, استباح نہیں ہوگا. اسی طرح آپ یہ والا طواف مکمل کریں گے, وہیں سبز لائٹ سے اور حجر اسود سے شروع کریں گے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کریں گے, وہی طریقہ ہے صحیح کا جیسے میں نے آپ کو عمرے میں بتایا. پھر یہاں پہ سے آپ نے کہاں جانا ہے ابھی؟ واپس بلڈنگ میں جانا ہے یا مینا جانا ہے؟ مینا جانا ہے. اس دن ایک بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو سب سے پہلے میں نے رمی کی, طواف زیارہ کیا, حلق کیا, قربانی کی, اور بالکل فارغ ہو گئے. جب لوگوں کا رش ہو رہا تھا میں جا کے بلڈنگ میں سو گیا. تو بلڈنگ میں آپ جا سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, شاور لے سکتے ہیں, لیکن قیام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, قیام آپ نے مینا میں جا کے کرنا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ واپس مینا چلے جائیں گے. اگلے 2 دن کی آپ تینوں جمرات کی رمی کریں گے, پہلے چھوٹے کی پھر درمیانے کی, اور وہاں پہ بورڈ لگے ہوں گے, قبلہ روک کے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں. بڑے والے کی آپ رمی کرنے کے بعد دعا نہیں مانگیں گے. اور 12 کی مغرب سے پہلے آپ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. اور جو 13 کو اختیاری دن کو رکنا چاہے وہ وہاں رک جائے, انتظامیہ کو بتا دے, وہ بھی اسی طرح پھر 13 کی بھی رمی کرے گا. اور سارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی بلڈنگز میں آ جائیں گے. جنہوں نے مدینہ منورہ جانا ہوگا اور دوبارہ مکہ نہیں آنا ہوگا, وہ جس دن انہوں نے جانا ہو اس دن اپنا طواف وداع کر لیں. جنہوں نے جدہ سے آنا ہوگا ان کو بھی اسی طرح شیڈول کا پتہ ہوگا, واپسی سے پہلے طواف وداع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے. اور تمام بھائیوں نے اور بہنوں نے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے اللہ کے گھر میں جا کے آپ کی خدمت کا موقع ملے.